السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ کاشف عباسی کے رات کے پروگرام میں 2-3 پارٹیسپینٹ تھے، انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی دلچسپ تھی، اس سے ابتدا کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو تفصیلی گفتگو ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو تیسرا ٹاپک ہوگا ہمارا وہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو سماعت چل رہی ہے وہ بھی بڑی دھماکہ دار سماعت ہے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ فیصل واڈا نے رات کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ اس پر محمد زبیر نے کہا کہ مزید 1,10,00,000 افراد غریب ہوئے، خط غربت سے نیچے چلے گئے، بے روزگاری کی شرح 10% ہے، عوام کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ امیر افراد کا کلب ہے۔ غریب کو بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ 1,15,000 پوائنٹس ہو جانے سے انہیں کیا فائدہ ہوا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے متعلق دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اتنا چلی گئی جی، تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، چلی گئی ہوگی، لیکن اس کا امپیکٹ عام عوام پر کیا پڑا؟ اس سے عوام کی مہنگائی کم ہوئی، عوام کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوا، عوام کو کوئی ایسی سہولیات ملی کہ جس سے ان کی زندگی آسان ہوتی، عوام کو روزگار ملا، عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوئی۔ محمد زبیر نے کہا کہ ہر جگہ جا کر کلیم کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، اس سے بڑی اور کیا فیک نیوز ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی چوک، کاشف عباسی نے پھر اس پر کہا کہ ڈی چوک آئیں تو گولیاں چلتی ہیں، احتجاج پر سزا کا قانون، الیکشن نتائج مرضی کے نہ ہوں تو بدل دو، ٹریبونل کے جج بدل دو، سپریم کورٹ میں مرضی نہیں چلی تو آئینی بینچ بنا دو، لوگوں کو گھروں سے اٹھاؤ، سوشل میڈیا بند کر دو، نظام کے ہر تھوڑے عرصے بعد کپڑے اترتے ہیں۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں کاشف عباسی۔ آج نظام سے وہ لبادہ آہستہ آہستہ اتر رہا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد اس کے مزید کپڑے اتر جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ادارے تباہ ہو رہے ہیں، معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ جس چیز پر مرضی ہو اس کو بند کر دیتے ہیں، اس پر بند باندھ دیتے ہیں۔ جس امپیونٹی کے ساتھ، جیسے میں نے کہا، یہ نظام آج کام کر رہا ہے، بڑی الارمنگ بات ہے کہ جمہوریت اس طرح کام کر رہی ہے۔ ڈی چوک آئے تو آگے سے گولیاں چلتی ہیں، احتجاج کریں تو سزا دے دیتے ہیں، قانون سازی کر دی کہ سزا دے دو، الیکشن کے نتائج مرضی کے نہ ہو تو بدل دو، ٹریبونل اگر انصاف کرنے لگے تو ٹریبونل کے جج بدل دو، سپریم کورٹ میں اگر اپنی مرضی نہیں چل رہی تو آئینی بینچ بنا دو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میڈیا بولتا ہے اس کا گلا گھونٹ دو، کسی نے احتجاج کرنا ہے تو گھر میں گھس کر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ووٹنگ کے لیے بندے کا مون لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا سے مسئلہ ہو تو انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو فائر وال کہتے ہیں، ایکس بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بات نہ کر سکے۔ یہاں تو پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس کر ممبران کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہاں پر عدلیہ کے ججز خط لکھتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں کہ ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ملک سیاستدانوں نے توڑا یا ڈکٹیٹرز نے توڑا، افغان پالیسی نے تباہی نکال دی، ہر 2 سال بعد حکومت لانا پھر نکالنا، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فیصل واڈا میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بحث۔ کاشف عباسی نے کہا کہ واڈا درست کہہ رہے ہیں، جمہوری نظام ننگا ہو گیا، پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ کاشف عباسی کہتے ہیں کہ کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہے جسے کرسی پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کام چل رہا ہے۔ اب جو یہ پی کا قانون بنا ہے اس کے بعد سے اسی طرح ہی گفتگو کرنی پڑے گی، جیسے کاشف عباسی نے کہا کہ کسی کا نام بھی نہ لیں اور کام بھی چلتا رہے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے
اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے وہاں اپنے وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بیجا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ تمام مقدمات جھوٹے ہیں اور مقدمات جھوٹے چلانے کے لیے پرازیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء کو بھاری پیسے دیے گئے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتی ہے، جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کے بجائے اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی۔ میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید، جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے، ان دونوں کے خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا۔ ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو راجہ منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور GHQ حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پراسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی 26ویں ترمیم کی بابت جج بنے ہیں جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ کٹ پتلی، نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانہ کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈ ہاک بنیادوں پر 26ویں ترمیم کے بعد ہوئی ہے، اور چونکہ ان صاحب کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی،
जिसे हर हाल में मुझे पाबंद सलासल रखना है। लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुक्ता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिन्हास को तोशा खाना केस में उसूलन और अखलाकन अलग हो जाना चाहिए। अलकादिर के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह है कि ये रकम हुकूमत की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। उसी लंदन की अदालत के फैसले से ये भी वाज़ेह हुआ कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं हुआ था। 21 अप्रैल 2020 को अलकादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं कि इसे चलाया जा सके। अलकादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ बदनीयती पर किया गया। इसमें भी ये साबित हुआ कि मुझे या मेरी अहलिया को इस रकम या मंसूबे से 1% का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। उसके बावजूद मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से बददियानती करते हुए इस केस को जारी रखा। तो ये खान साहब ने कहा है। और इसके बाद अब जो अगली खबर है वो ये है कि लापता अफराद कमीशन के चंद दिन पहले बनाए जाने वाले चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज फ़कीर मोहम्मद खोखर इंतकाल कर गए। अगली खबर आपसे शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो समाअत थी वो हुई, और वो बड़ी धुआंधार समाअत थी। उसमें ख्वाजा हारिस से जजेस ने सख्त तरीन सवालात किए और लगता यही था कि वो उनके जवाब नहीं दे पा रहे, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। मिलिट्री ट्रायल में इकबाल जुर्म पर इस्लामी कानून के तहत रियायत मिलती है, ऐसा कहना है वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुजरिम अपने जुर्म को कबूल कर ले, इकबाल जुर्म कर ले, तो फिर उसे इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसके साथ जो है वो उसकी सज़ा जो है वो रियायत मिलती है उसमें। मज़ीद वो कहते हैं कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफ़ेद कागज़ी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आइनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आइनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले, वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का ये कहना है। वाज़ेह रहे कि पिछली समाअतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम देखना चाहेंगे कि आपका प्रोसेस कैसा था, आपने किस तरह से केसेस को चलाया और किस तरह से फ़ैसला सुनाकर लोगों को सज़ाएं दी, क्योंकि इन्होंने तमाम 105 के 105 लोगों को सज़ाएं दी हैं। तो वो लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने कॉपियां आइनी बेंच के 7 जजेस को दी। ट्रायल से कबल पूछा गया किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार अहमद पर कोई इतराज़ तो नहीं। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, ऐसा कहना है ख्वाजा हारिस का। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस जमाल, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन। आइनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिकॉर्ड देखने के बाद वापस कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेश करदा रिकॉर्ड का जायज़ा लेती रहीं, उन्होंने जायज़ा लिया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केसेस इनको भिजवा दें। लतीफ़ खोसा का ऐसा कहना था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक का फ़ौजी ट्रायल में क्या मेयार है, अवामी समाअत होती है। ख्वाजा हारिस ने ये बताया। ख्वाजा हारिस ने मज़ीद कहा कि पब्लिक को समाअत सुनने का मुकम्मल मौका दिया जाता है, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल होता है। उन्होंने मज़ीद कहा ख्वाजा हारिस ने कि मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स आज़ाद हैं।
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ اگر ملٹری ٹرائل اتنا ہی اچھا ہے تو پھر سارے کیسز ان کو بھجوا دیں۔ اس کے بعد خواجہ حارث کا آرٹیکل 14 کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جسٹس عائشہ ملک نے اپنی ججمنٹ میں ایک پوائنٹ سے اختلاف کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پاکستان میں عدالتیں آرٹیکل 175A کے انڈر بنی ہیں۔ اگر کوئی آرٹیکل 175 سے ہٹ کر فیصلہ دے تو کیا وہ اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ ہمیں کسی کی ذات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعہ بھی حرام ہے۔ میں جانبداری کی انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی حرام ہے، میں جانبداری کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ FIR میں تمام سیکشنز PPC کے نیچے آتے ہیں، یعنی پاکستان پینل کوڈ کے، تعزیرات پاکستان کے نیچے آتے ہیں، یہ پوچھا انہوں نے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ FIR میں ان صاحب کا نام میٹر نہیں کرتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چشمدید گواہ بھی نہیں ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ملزمان میں سے 4 چشمدید 9 گواہ ہیں، یعنی 9 ٹوٹل گواہ ہیں، اس میں سے 4 چشمدید گواہ ہیں۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میرا جو سوال بنتا ہے وہ میں کروں گی، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ خواجہ حارث نے پھر اس پر جواب دیا، مگر جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو یہ 7 رکنی بینچ تھا، اس میں جسٹس جمال، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال شامل تھے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے آرمی ایکٹ اور پولیس کی FIR میں چارج فریم کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا، آرمی ایکٹ میں انکوائری کون کرتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا، چارج کے بعد انکوائری کمانڈنٹ آفیسر کرتا ہے، تفتیش کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد انکوائری کیسے کرتے ہیں، FIR کیسے ہوتی ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ الزام لگا دیتے ہیں، چارج اسی کے لیے لفظ چارج کا استعمال ہوتا ہے، چارج کی بنیاد پر تفتیش کی جاتی ہے۔ جسٹس جمال نے کہا جب تک الزام نہ ہو تو آرمی ایکٹ کا مرتکب کوئی نہیں ہو سکتا، چارج فریم ہونا ضروری ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیا دوران ٹرائل بھی چارج فریم ہوتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ چارج الگ ہوتا ہے، دوران ٹرائل چارج فریم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار پر انہوں نے دلائل دیے۔ اس پہ ان کا کہنا تھا کہ جج ایڈوکیٹ جنرل حلف اٹھاتا ہے، یعنی جج اور ایڈوکیٹ جنرل حلف اٹھاتا ہے کہ غیر جانبداری کو برقرار رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ اس سماعت میں ہر کیس کا انفرادی حیثیت سے جائزہ نہیں لے سکتی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں پوری فائلیں دکھائیں آپ کہ کس طرح سے کیس چلا، کس طرح سے گواہ آئے اور کس طرح سے ان کو کراس کیا گیا اور کس طرح سے انہیں سزا سنائی گئی، مگر اس پہ وکیل وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اس سماعت میں ہر کیس کا انفرادی حیثیت سے جائزہ نہیں لے سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا سپریم کورٹ کے سامنے آرٹیکل 184 کی شق 3 کا کیس عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ مجاز عدالت نہ ہو، یعنی 3 انہوں نے پوائنٹس دیے کہ ملٹری ٹرائل ان 3 بنیادوں پر چیلنج ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر مجاز عدالت نہ ہو، یعنی اس کو اختیار نہ ہو، کمپیٹنٹ کورٹ نہ ہو۔ نمبر 2 انہوں نے کہا بدنیتی پر مشتمل کاروائی چلے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تو ٹرائل چیلنج ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اسے اسلامک قانون کے تحت رعایت ملتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اقبال جرم تو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا وہ معاملہ الگ ہے،
جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم وکیل کی حیثیت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ وکیل کر سکے، تو کیا اسے سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عام طور پر تو ملزم عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، کیا ملٹری کورٹ میں بھی ملزم کو فیورٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ملزم کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ جسٹس نعیم عفان نے کہا کہ میں نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سنی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا ایسا نہیں ہوتا، محض ملٹری کورٹس کے فیصلے میں صرف ایک سادے کاغذ پر لکھ دیا جائے کہ ملزم قصوروار ہے یا بے قصور۔ ان کا مزید کہنا تھا جب رٹ میں ہائی کورٹس میں اپیل آتی ہے تو جی ایچ کیو پورا ریکارڈ فراہم کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا ریکارڈ میں پوری عدالتی کارروائی ہوتی ہے جس میں شواہد سمیت پورا طریقہ کار درج ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ 9 مئی کے مقدمات سے ہٹ کر ماضی کے ملٹری کورٹس کے فیصلے کی کچھ مثالیں بھی پیش کریں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے پھر کہا کہ غیر ملکی جاسوسوں کے علاوہ اگر کسی عام شہری کا ملٹری ٹرائل ہو تو کیا وہاں صحافیوں اور ملزم کے رشتہ داروں کو رسائی دی جاتی ہے؟ تو اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ قانون میں رشتہ داروں اور صحافیوں کو رسائی کا ذکر تو ہے، لیکن سیکیورٹی وجوہات کے سبب انہیں رسائی نہیں دی جاتی۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہا گیا جسٹس مسرت ہلالی کی طرف سے کہ کیا فوجی عدالتوں میں ججز یونیفارم میں ہوتے ہیں؟ خواجہ حارث نے کہا کہ کورٹ مارشل میں ججز فوجی یونیفارم میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کا مزید پوچھنا تھا جسٹس مسرت ہلالی کا کہ یونیفارم فوجی افسر بطور جج کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے اس پر جواب دیا کہ یونیفارم تو آپ ججز نے بھی پہنا ہوا ہے۔ اس کے بعد عدالت میں کہکے لگ گئے اور جسٹس جمال نے کہا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کالی اور خاکی وردی میں کوئی فرق نہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پہلے تفتیش ہوتی ہے پھر چارج ہوتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ قانون میں واضح ہے کہ ٹرائل اور فیئر ٹرائل میں کیا فرق ہے، چارج فریم ہونے کے بعد شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا اگر کوئی فیصلہ ہو تو کیا آرڈر کے خلاف کوئی ریمیڈی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی سہولت ہے، اس کا کوئی سدباب ہے؟ تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ مطلب اس میں بھی وہی سزائیں ہوتی ہیں۔ جسٹس محمد علی نے کہا اگر اعتراف نہ کرے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اعتراف نہ کرنے کی صورت میں بھی کیس وہیں چلے گا۔ تو یہ تو تھی جی صورتحال جو ملٹری کورٹ میں پیش آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔